अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں رانا زیارت الطاہر مارکیٹنگ ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے پلیٹ فارم سے۔ معزز ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کی تمام ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے انفارمیشن آپ تک شیئر کرتے ہیں، اور آج کی جو ہماری انفارمیشن ہے یہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کو ایک حقیقت بتائی جائے کہ کن ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کون کون سے ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہوتے، لیکن وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ موقع پہ موجود ہوتے ہیں، وہ کام بھی اپنا تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کچھ لینڈ کے حوالے سے کہ ان کو وہ این او سی اور تمام متعلقہ اداروں سے این او سیز اور تمام چیزیں لاؤ نہیں کی جاتی، اور کچھ ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں جن کے اندر این او سی موجود ہوتا ہے، اور ان کے ریٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ریٹ کتنی تیزی سے بڑھتے ہیں، اور ایک جس کے پاس این او سی نہیں ہے اس کے ریٹ کیوں نہیں اتنے جلدی بڑھتے، اس کو ٹائم کیوں لگتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے تو جس بھی ہم ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے پاس متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کا این او سی موجود ہے، جو ان کے پاس لینڈ موجود ہے اس لینڈ کا ان کے پاس این او سی اور تمام چیزیں موجود ہیں، لینڈ ان کے پاس کنفرم ان کی موجود ہو، اور اس کے اندر پھر ڈیولپمنٹ کا کام کتنی تیزی سے ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا بہت لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ پروجیکٹ کی لوکیشن ہوتی ہے۔ کسی بھی ہم ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک جو لوکیشن ہوتی ہے وہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ کو شارٹ ٹائم میں بڑا کرنے کے لیے، کیونکہ جو لوکیشن ہوتی ہے وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ لوکیشن سے ہی ہمیشہ کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتا ہے، پھر اس کی جو عمارات ہوتی ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ اس کے اندر کون کون سی کمپنیز ہیں، کیا کیا اس کے اندر بننے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کے جو ریٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ تیزی لانے میں بہت یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور رہی بات ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ اگر کسی ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر آس پاس کہیں آبادی نہیں ہے، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو بڑھنے میں اور اس کو ڈیولپ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر ایک اپنا 5 مرلے کا گھر بھی بنانا شروع کر دیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کم و بیش بھی 6 ماہ کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے تمام چیزیں مکمل کرنے کے لیے ہمیں وہ بھی 5-6 ماہ ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر لگ جاتے ہیں 5 مرلے کے گھر کے اوپر۔ اور ایک اگر 20,000 یا 30,000 کنال کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو وہ ایک سانچے کے اندر ڈھالنا اور سانچے کو سامنے لانا میپ کے شکل میں، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جتنا ٹائم آپ کو سوسائٹی کوئی بھی دیتی ہے 4 سال کا یا 3 سال کا، اتنے ٹائم کے اندر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو اتنے ٹائم کے اندر پلاٹ دیں اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہو جائے، وہ بڑھ جائے۔ اور اس کے حوالے سے ایک چیز اور ہے کہ جن ہاؤسنگ پروجیکٹ کی این او سیز موجود نہیں ہے، جن ہاؤسنگ پروجیکٹ کی این او سی بھی نہیں ہے لیکن ان کے فائلز مارکیٹ کے اندر سیل پرچیز ہو رہی ہیں، ان ہاؤسنگ پروجیکٹ سے جتنا بچ سکیں اتنا بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے بھی ہیں تو اس کو بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی۔ اور اگر ایک این او سی موجود جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں یا جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر ہم انویسٹ کر رہے ہیں ان کے جو اونر ہیں انہوں نے پہلے کون کون سے پروجیکٹ ڈلیور کیے ہیں موقع پہ، کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ جب بکنگ آتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اتنے کی بکنگ آئی تھی آج سے 4 سال پہلے یا 8 سال پہلے، تو آج اس کے اوپر اتنا پروفٹ ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں تمام چیزوں کا نظر آ جاتا ہے کہ نہیں، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری انویسٹمنٹ سیف ہوگی۔ معزز ناظرین، اگر بات کریں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا تو اس کا جو کمرشل ڈیزائن ہوتا ہے وہ کمرشل ڈیزائن اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ایسی چیز ہے کہ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر کمرشل ایک خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ انتہا سے زیادہ بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریزیڈینشل پلاٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہر آدمی رہنا پسند کرتا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام اچھا ہوتا ہے اور تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہونا آپ کی انویسٹمنٹ کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پارک کی، سکولز کی اور
اسلام آباد کے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کے اندر بہت بڑے بڑے سکولز بھی ہیں اور پارک، مسجد، ہاسپٹل، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی آپ کو مہیا کرتی ہے. اور وہ اس کے علاوہ اگر ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں تو کمرشل کے اندر آپ اگر بکنگ کرواتے ہیں یا کمرشل کے اندر آپ شاپ لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں تو کمرشل ایک ایسا، اگر کمرشل ہم کہیں پہ اگر پلاٹ لیتے ہیں تو وہ پلاٹ اگر ہم بکنگ کرواتے ہیں تو اس کو ہمیں 4 5 سال 8 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے اس کو پوزیشن آنے میں، اور وہ موقع پہ جو ایک چیز ہماری جب نظر آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی بھی ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں جس کے اندر آلریڈی پہلے 100 سے 150 جو کمرشل ہے وہ موقع پہ بنا اور وہاں پہ اگر ہم بکنگ کرواتے ہیں تو وہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت سیف ہوتی ہے اور وہ بڑھنے والی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی. اگر ہم آج لیتے ہیں تو اگر ہم اگلے 4 سال کے بعد یا 4 ماہ کے بعد بھی اگر ہم اس سے سیل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ وہ پروفٹ دے کے جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اور مجھے تو اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.